السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی سچی خبریں بے باک اور بے خوف انداز میں دیکھیں اور سنیں تو پھر اس چینل سے جڑ جائیں۔ نیچے لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا، اسے ٹچ کر دیں، وہ لال سے سفید ہو جائے گا۔ اس کے سفید ہوتے ہی رائٹ سائڈ میں ایک بیل، ایک گھنٹی بن کر آئے گی، اس کو بھی ٹچ کر دیں، اور گھنٹی کو ٹچ کرنے کے بعد 3 آپشن آئے گے، اس میں پہلا آپشن آل کا رہے گا، اس سے ٹچ کر دیں۔ یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے، ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر سب سے پہلے مل جایا کرے گی۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز اپیل کرتے ہیں کہ پلیز آپ اگر چاہتے ہیں کہ ایسے بے باک چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف اور حکومت کی مکاریوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں ایسے بے باک چینل باقی رہے، مضبوط ہو اور ترقی کرے، تو پلیز آپ چینل کی مدد کرو۔ چینل کو چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے، اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ بینک کے تھرو یا آن لائن، اسکرین پر آپ دیکھیں بینک کا اکاؤنٹ نمبر بھی ہمارا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ آن لائن بھیجنا چاہتے ہیں، گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم کے ذریعے سے پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں، تو 9923223361 یہ نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آئے گا۔ آپ کو اللہ نے جو بھی طاقت دی ہے، ہر دن یا ہر ہفتے یا ہر مہینے کچھ نہ کچھ رقم طے کر کے چینل کی مالی مدد ضرور کریں۔ ناظرین، اس وقت سب سے پہلی اور بڑی خبر جو میری نگاہوں کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دلی میں کس طریقے سے فسادیوں نے، آتنکوادیوں نے اور ہندوتوادی ٹولے نے ماحول خراب کیا تھا اور کئی بے قصوروں کی جانیں گئی تھی۔ جی ہاں، آپ کو یاد ہوگا کہ کراول نگر کی ایک اللہ والی مسجد کے نام سے ایک مسجد تھی جس پر آتنکوادیوں نے مینارے پر چڑھ کر بھگوا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ اس وقت خبر آ رہی ہے کہ مولانا ارشد مدنی صاحب جمعیت علماء ہند نے کراول نگر کی اللہ والی مسجد کی مرمت بھی کر دی، تزئین بھی کر دی، اور اس کے بعد اب اس کو نمازیوں کے حوالے کر دیا۔ یہ وہی مسجد ہے جس پر کراول نگر میں یہ واقع یہ مسجد جس کو فساد کے دوران آگ کے حوالے کیا گیا تھا، اور شر پسندوں نے اسی پر بس نہیں کیا تھا بلکہ اس کے اندر ایک مورتی بھی رکھ دی گئی تھی اور اس کے میناروں پر بھگوا جھنڈا لہرا دیا گیا تھا۔ اس کی تصویریں تمام اخبارات میں اس وقت شائع ہوئی تھی اور سوشل میڈیا پر بھی اس کی ویڈیو خوب وائرل ہوئی تھی۔ مولانا ارشد مدنی کی ہدایت پر جمعیت علماء ہند کے رضاکار اور اراکین فساد کے دوران لوگوں کی مذہب سے اوپر اٹھ کر مدد کر رہے تھے، اور جہاں کہیں سے کسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع ملتی تھی تو انتظامیہ اور پولیس کے اعلیٰ حکام سے رابطہ کر کے جمعیت علماء ہند کے لوگ اس علاقے میں فوراً پہنچ جاتے تھے۔ تو خیر، جمعیت علماء ہند کا بڑا کام ہے جو ذات اور دھرم دیکھے بغیر دنگے، فساد یا زمینی آسمانی مصیبت آئے تو یہ اللہ کے بندوں کی دھرم اور مذہب دیکھے بغیر خدمت کرتے ہیں۔ اس وقت خبر آئی ہے مولانا ارشد مدنی نے ایک جملہ بھی کہا ہے جو اس وقت کافی وائرل ہو رہا ہے کہ ہم زخم لگانے والے نہیں، زخموں پر مرہم رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو جمعیت علماء نے کراول نگر کی اللہ والی مسجد کی مرمت بھی کر دی، اس کو سجا بھی دیا اور نمازیوں کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، کل ہند بزم رحمت عالم کی جانب سے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت عالم پیس ایوارڈ تقریب آن لائن منعقد ہوئی، جس میں میں آپ کو بتا دوں کہ ملک کے بہت ہی مشہور اور معروف مقرر ہے، رائٹر ہے، کالم نگار ہے، ڈاکٹر رام پونیانی کو رحمت عالم پیس ایوارڈ 2020 دیا گیا۔ اس جلسے کی صدارت صدر نشین بزم ایم اے مجیب سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے کی۔ جلسے کو براہ راست سوشل میڈیا اور فیس بک پر نشر کیا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر رام پونیانی جو ایک ہندو ہے لیکن اس ملک میں اچھے اور اچھی سوچ والے ہندو بھائیوں کی کمی نہیں ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں اسلامو فوبیا چھایا ہوا ہے اور اسلام کو اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ایسے موقع پر ڈاکٹر رام پونیانی جیسے شخص نے
صاف طور سے کہا کہ مذہب اسلام کا دہشت گردی آتنکواد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہندوتوا اور فسطائی طاقتوں کو شکست دینے کے لیے سیکولر طاقتوں کا ایک ہونا، ان کا متحد ہونا، ان کی ایکتا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر رام پنیانی نے محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس عنوان پر بہت پیاری باتیں کرتے ہوئے یہ کہا کہ قوم کی تعمیر میں، سماج کی تعمیر میں ہندوستانی مسلمانوں کا کردار اور محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اس کے اثرات بہت رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر رام پنیانی نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بھی، کیونکہ بڑے مقرر، بڑے کالم نگار ہے، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ مذہب اسلام کا دہشت گردی اور آتنکواد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، ہاتھرس کانڈ ایک ایسا کانڈ ہے جو اتر پردیش میں ہوا، اور صرف یوگی ہی پر پوری دنیا نے نہیں تھوکا، بلکہ مرکزی سرکار اور بھاجپا سرکار، جس کے دور میں بیٹیوں کا قتل، ریپ اور مرڈر عام ہو گیا، بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، تو پوری دنیا نے صرف یوگی ہی پر نہیں، مرکزی سرکار، بھاجپا سرکار پر بھی تھوکا ہے۔ لیکن اس وقت بڑی خبر ہاتھرس واقعے کو لے کر یہ بھی آ رہی ہے کہ اب اس معاملے میں جو پیڑت، جس بچی کو ریپ کرنے کے بعد میں مار دیا گیا، پھر پولیس نے بھی بڑی بے دردی کے ساتھ اسے جلا دیا، اب اس بچی کے گھر والوں کی سیکیورٹی میں سی آر پی ایف کے 80 جوان تعینات کیے گئے ہیں۔ جی ہاں، خبریں آ رہی ہے کہ یو پی کے ہاتھرس ضلع کے کوتوالا چندپا کے بلگڑی گاؤں میں سی آر پی ایف کی 239 بٹالین کا ڈیرا رہے گا۔ اتوار سے سی آر پی ایف کے 80 جوان متاثرہ فیملی کے تحفظ میں تعینات رہیں گے۔ ناظرین، اس وقت اتر پردیش کی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ اتر پردیش کے سی ایم وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ، جو پوری طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ فیلیور شخص ہے، جس کے راج میں اتر پردیش کا بڑا بدترین حال ہو چکا ہے، بڑا برا اور بدتر حال ہو چکا ہے، لیکن اب کیا کہتے ہیں نا کہ بھئی سب سے آسان طریقہ ہے دھرم کا کارڈ کھیلو، دھرم کی راجنیتی کھیلو، تو اب پھر پوری طریقے سے اس ناکام سی ایم نے لو جہاد یعنی دھرم کا کارڈ کھیلنا شروع کر دیا، اور لو جہاد والے مدعے کو چھیڑتے ہوئے کہا کہ لو جہاد والے نہیں سدھرے تو رام نام ستیہ ہے کی یاترا نکلنے والی ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے یہ بیان دیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ بھیس بدل کر، چوری چھپے، نام چھپا کر جو لوگ بہن بیٹیوں کی عزت سے کھلواڑ کرتے ہیں، ان کو پہلے سے میری تنبیہ ہے، اگر وہ سدھرے نہیں تو نام ستیہ ہے کی یاترا اب نکلنے والی ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ کے اس بیان کے بعد پھر یوگی آدتیہ ناتھ پر لوگ کمنٹس کر رہے ہیں کہ لو جہاد والے تو بڑے بڑے نیتا خود آپ کی پارٹی میں آپ کے بڑے بنے ہوئے ہیں، لو جہاد اگر آپ کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے بھاجپا میں جتنے داماد بنے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے اور لو جہاد کو ختم کیا جائے۔ تو خیر، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھائی وکاس کے کام کرو، بے روزگاری کو ختم کرو، بیٹیوں کا ریپ اور مرڈر اور قتل ہو رہا ہے، مگر تم سے سنبھل تو نہیں رہا ہے شاسن، اب تم دھرم کا کارڈ کھیل کر پھر ستا حاصل کرنے کے چکر میں لگ گئے ہو۔ جی ہاں، جیسے ہی یوگی آدتیہ ناتھ نے لو جہاد کا نام لیا تو اس کے اثرات تو اور بھی جگہ جانے والے ہیں، کیونکہ جہاں جہاں بھاجپا ہے وہاں وکاس کچھ ہوا نہیں ہے، تو اب ایسے ہی مدعوں کو اچھالا جائے گا، 2022 تک یہی چلتا رہنے والا ہے۔ ہریانہ سے بھی خبریں آ رہی ہے کہ ہریانہ حکومت بھی اتر پردیش کے نقش قدم پر چل پڑی ہے، لو جہاد کو لے کر سخت قانون بنانے پر ہریانہ حکومت بھی غور کر رہی ہے، اور ہندوتوادی تنظیمیں بھی سرگرم ہو چکی ہے، ایکٹیو ہو چکی ہے۔ ناظرین، اس وقت بہار کے الیکشن میں کافی گرم ماحول دیکھا جا رہا ہے، حملے بھی ہو رہے ہیں ایک دوسرے پر، جانی حملے بھی ہو رہے ہیں، اور لفظوں کے حملے تو جاری ہے ہی، یہ تو کوئی خیر نئی بات نہیں ہے، لیکن اس وقت وزیر اعظم نریندر مودی بہار میں پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ بھی انتخابی ریلیوں میں بھاشن بازی کر رہے ہیں۔ گزشتہ کل بھی انہوں نے بھاشن بازی کی، راہل گاندھی اور آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو پر نشانہ سادھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج بہار میں ایک طرف ڈبل انجن کی حکومت ہے تو دوسری طرف ڈبل یوراج ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ سال پہلے یو پی میں جو حال ڈبل یوراج کا ہوا وہی حال بہار میں بھی خاص طور پر جنگل راج کے یوراج کا ہوگا۔ اور مودی جی نے پھر ایک بڑا جھوٹ وہاں پر بولا اور کہا کہ مودی جی نے پہلے یہ کہا کہ سی اے اے پر جھوٹ پھیلایا گیا۔ مترو، بھائیو بہنوں، بتاؤ کیا کسی کی شہریت گئی؟ یعنی اب لوگ کہہ رہے کہ مودی جی یہ بھی آپ کا ایک سب سے بڑا جھوٹ ہے، آپ کو شرم آخر کیوں نہیں آتی؟ بہار کے لوگوں نے کمنٹ کرنا شروع کر دیا کہ ابھی سی اے اے لاگو ہوا ہی نہیں تو کسی کی شہریت جانے کا سوال ہی نہیں آتا، تو کیا آپ بہاریوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں مودی جی؟ تو خیر، بہار کے انتخابی مہم
मुहिम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आरजेडी और कांग्रेस पर तो हमला कर रहे हैं, लेकिन बिहारी कह रहे हैं कि मोदी जी बिहारियों को आप बेवकूफ़ और जाहिल न समझें। इस बार बिहारियों ने फैसला कर लिया है कि आपको उखाड़ कर फेंकना है और इसके असरात आप भी देख रहे हैं। आपकी और नीतीश की दोनों की नींद उड़ चुकी है। नाज़रीन, फ्रांस ने जिस तरह गुस्ताखी किया है, अब फ्रांस की आड़ में भारत में भी हिंदुत्ववादी टोला, शरपसंद आतंकवादी टोला एक्टिव हो गया है और फ्रांस की आड़ में हरकतें कर रहा है। दिल्ली से खबर आ रही है कि दिल्ली में हिंदू सेना ने शरपसंदी की और दारुल हुकूमत राजधानी दिल्ली के मशहूर और मारूफ जो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का साइन बोर्ड है, उस पर आतंकवादी इस्लामिक सेंटर का बोर्ड लगाया। FIR दर्ज हो गई है। सेंटर के सदर सिराजुद्दीन कुरैशी ने मजम्मत की है। जी हां, हिंदू सेना ने यह भी लिखा है कि आज पूरी दुनिया इस्लामी दहशतगर्दी से परेशान है। फ्रांस में भी हमले किए जा रहे हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के बयान पर मुस्लिम ममालिक उनकी मुखालिफत कर रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि ये सभी लोग जिहादी है और इस्लामी दहशतगर्दी की हिमायत कर रहे हैं। तो खैर, हिंदू सेना नाम की कोई हिंदुत्ववादी आतंकवादी टोला है जिसने ये हरकत की है। अब सेंटर इस्लामिक कल्चरल सेंटर के सदर सिराजुद्दीन कुरैशी ने इसकी मजम्मत की है और FIR दर्ज की है। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वायरस को लेकर इस वक्त खबरें आ रही है कि एक्टिव केसेस में गिरावट का सिलसिला शुरू है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के नए केसेस के मुकाबले में अच्छे होने वाले, सेहतमंद होने वाले मरीजों की तादाद ज़्यादा है। मुल्क में शिफायाबी में इजाफे से कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ गई है। इसके साथ ही फ़ाल केसेस की तादाद 97.6% कम हो गई है। वज़ीर सेहत, मरकज़ी वज़ीर सेहत व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी आंकड़ों आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से शिफायाबी की शरह बढ़कर 91.53% हो गई, जबकि मरने वालों की शरह कम होकर 97.6% रह गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कोरोना केसेस में काफ़ी कमी आई है। नाज़रीन, इस वक्त मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में भी जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, इसको लेकर काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहा है। गुज़िश्ता कल भी हमने एक वीडियो डाली थी उस सिंधिया की जिसने पूरी ज़िंदगी, जिसके बाप दादाओं ने कांग्रेस से फ़ायदा उठाया और कांग्रेस के नाम पर राजनीति की, लेकिन अब आखिर में बीजेपी में दाखिल हो गए। लेकिन कांग्रेस उनकी रग रग और खून के कतरे कतरे में ऐसा लगता है कि शामिल है, क्योंकि गुज़िश्ता कल वो बीजेपी के स्टेज से शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद है और भाषण करते करते आखिर में जनता से कह रहे थे कि भाई बहनों, कांग्रेस का जो पंजे वाला बटन है उसको दबाना ना भूलिएगा। यानी जो बात दिल में है या रग रग में है वो सामने आ ही गई थी। खैर, मध्य प्रदेश की ये भी खबर आई है कि गुज़िश्ता कल तशहीर और प्रचार प्रसार के आखिरी दिन कमलनाथ ने जबरदस्त ताकत दिखाई और मरीना रोड शो में उनकी उस रैली में जम्मे गफीर उमड़ा लोगों की बड़ा जन सैलाब देखने में आया है। मध्य प्रदेश में 28 इंतखाबी हलकों में इलेक्शन की मुहिम गुज़िश्ता कल ख़त्म हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना बहरान के बीच 28 असम्बली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम आज शाम 5 बजे ख़त्म हो जाएगी। सरकारी ज़राए ने बताया कि इंतखाबी मुहिम ख़त्म होने के बाद उम्मीदवार घर घर जाकर लोगों से राब्ता कर रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता कल कमलनाथ ने ज़बरदस्त शक्ति प्रदर्शन दिखाया और बड़ी भारी तादाद में लोग उनकी रैली में नज़र आए, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि बीजेपी फिर बौखलाई हुई नज़र आ रही है। नाज़रीन, बिहार इलेक्शन को लेकर जो गर्मियां सामने आ रही है, थोड़ी सी शर्मसार करने वाली बातें और वाक़यात भी सामने आ रहे हैं। एक दूसरे पर लफ्जी हमले नहीं बल्कि जानी हमले भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। पूर्णिया से इस वक्त खबर आई है कि पूर्णिया में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो उम्मीदवार है उन पर ज़बरदस्त फायरिंग की गई। आखिर दफ्तर में छुपकर उन्होंने अपनी जान बचाई। हादसा बिहार के पूर्णिया ज़िले का है,
जहां उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार को भी निशाना बनाते हुए फायरिंग की गई। पूर्णिया में देर रात आरएलएसपी के जिला दफ्तर पर फायरिंग का यह हादसा पेश आया, जिसमें दफ्तर में छुपकर यूं समझिए कि पार्टी के उम्मीदवार ने जान बचाई है। ऐसी ही एक जगह बिहार से ये भी खबरें आ रही है कि बाकायदा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुंबई के सदर फैयाज साहब पर भी हमला हुआ है। जी हाँ नाज़रीन, बड़ी खबर ये आई है अहमदाबाद से। हमारे रिपोर्टर मुफ्ती इस्माइल सुमरा साहब ने वहाँ पर खबर भेजी है कि अहमदाबाद में भी गुज़िश्ता कल फ्रांस की बदतमीज़ी, फ्रांस के सदर की शैतानियत, गुस्ताख़ रसूल प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस मैक्रोन के ख़िलाफ़ ज़ोरदार अंदाज में अहमदाबाद में भी एहतजाज किया गया, आंदोलन किया गया और अहमदाबाद के कुछ इलाक़ों में मर्द और ख़वातीन दोनों ने मिलकर फ्रांस के सदर मैक्रोन की तस्वीरों को सड़क पर बिछाया और पैरों से उन्हें रौंद कर अपनी नाराज़गी का इजहार किया। जी हाँ, फ्रांस के सदर ने जो घटिया हरकत की है, फ़िलहाल उसकी अकल तो ठिकाने पर आने लगी है। सिर्फ अभी बायकॉट शुरू हुआ भी नहीं है कि उसकी अकल ठिकाने पर आ लगी है। लेकिन सबसे घटिया बात जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी या भाजपा सरकार ने फ्रांस की हिमायत की जो बात की है, तो मुनव्वर राना ने भी ये कहा है कि जनाब फ्रांस की हिमायत इसलिए कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कि अभी उन्हें राफेल चाहिए। लेकिन मुनव्वर राना ने भी बड़ी बात कही है कि अगर कोई हमारे माँ बाप की अगर बेइज्जती करेगा, उनका कोई कार्टून बनाएगा, तो हम उसे जान से मार देंगे। मुनव्वर राना की इस बेबाकी पर लोग उनकी जुर्रत को सलाम करते हुए भी नजर आ रहे हैं।